ناظرین، نیا دور اور خبر سے آگے میں خوش آمدید. آج اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے لیے نجم سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ ویسے تو جمعے کے روز اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ہفتہ خبروں کے حوالے سے بہت اہم ہے اور جس طرح کی ڈیولپمنٹس اتنی تیزی سے خطے میں ہو رہی ہیں، افغانستان ہمارے پڑوس میں، اور اس کے اوپر جو پاکستان کا ریئیکشن ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا، سیاسی پارٹیوں کا، عوام کا، سول سوسائٹی کا، اس لیے ہم نے سیٹھی صاحب کو یہ خصوصاً دعوت دی ہے. اور آج ہم ان سے اسی کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان کی کیا توقعات ہیں اس وقت، پاکستان پہ کیا پریشرز ہیں، خطے کے دیگر جو ممالک ہیں وہ کیسا دیکھیں گے طالبان کو، امریکہ اور مغربی ممالک جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے اندر کیا ڈویژنز ہیں. ان سارے موضوعات پہ بات ہوگی. اور فائنلی ہم یہ بھی دیکھیں گے جو ایک بہت بڑا کنسرن جس کا کہ اظہار یہاں پاکستان کے اندر بھی ہوا ہے اور بین الاقوامی طور پہ بھی ہوا ہے کہ یہ جو نئی افغان حکومت ہوگی، یہ ٹی ٹی پی جو ہے، تحریک طالبان پاکستان، اور القاعدہ اس کے ساتھ کیا سلوک رکھے گی اور کس طرح سے وہ ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی معاملات جو ہیں کہیں ہاتھ سے نکلیں گے تو نہیں یا قابو میں ہی رہیں گے. تو اسی کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم سیٹھی صاحب سے کچھ سوال پوچھیں، میں چاہوں گا کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب جو آج تازہ ڈیولپمنٹس ہیں ان کو مختصراً بیان کر دیں تاکہ ہم پھر سیٹھی صاحب سے ان کے اوپر بھی تبصرہ لیں. جی سولنگی صاحب. جی، مختصراً یہ ہے کہ دوحہ قطر میں افغان طالبان کی جو قیادت ہے ملا برادر کی سربراہی میں افغانستان پہنچی ہے. قطری ایئر فورس کے جہاز میں انہوں نے قندھار لینڈ کیا ہے. ابھی تک وہ قندھار میں ہیں، میری اطلاعات یہ ہیں. دوسری اہم جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کابل میں افغان طالبان کی قیادت میں، جس میں انس کیانی بھی شامل تھے، انہوں نے حکمت یار اور حامد کرزئی اور عبداللہ سے ملاقات کی ہے. مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل کی حکومت جو ہے وہ کیسے بنانی ہے. تیسری جو اہم خبر ہے وہ امریکہ سے ہے، افغانستان سے متعلق، کہ افغانستان کے کوئی $10 ارب امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ منجمد کر دیے گئے ہیں، وہ ریلیز نہیں کیے جا رہے، اور جرمنی نے افغانستان کی ایڈ ابھی منجمد کر دی ہے. پاکستان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی رسمی طور پر آمد کا کوئی سلسلہ جاری نہیں ہے. صرف وہ افغان جن کے پاس ویزا ہے وہ پاکستان کی سرحد پار کر کے ادھر آ سکتے ہیں. کابل ایئرپورٹ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً وہ امریکی فوجوں نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے اور وہاں سے صرف ملٹری کی جو ایویکویشن، جو انخلا کی جو پروازیں ہیں وہ جاری ہیں. ابھی کوئی سیولین جہاز چلنا شروع نہیں ہوئے ہیں. اس لیے پاکستان بھی اگر کسی کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے تو ہمارے جہاز یا کسی اور ملک کے جہاز وہاں پر لینڈ نہیں کر سکتے. اور آخری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے کچھ شہروں میں، جن میں جلال آباد، خوست وغیرہ شامل ہیں، وہاں پر لوگوں نے جو افغان قومی جھنڈا ہے 3 رنگوں کا، سیاہ، لال اور سبز رنگ کا، اس کو لہرانے کی کوشش کی ہے، اور جس کو طالبان نے روکنے کی کوشش کی ہے. فائرنگ بھی ہوئی ہے، کچھ صحافیوں کی پٹائی بھی ہوئی ہے، اور 2 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے. اور اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں کابل ایئرپورٹ کے باہر بہت سارے افغان لوگ جو ہے وہ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے وہاں نکلیں، لیکن طالبان نے کنٹرول کیا ہوا ہے. تو مختصر خبر نامہ یہ ہے. بہت شکریہ سولنگی صاحب. جی سیٹھی صاحب سے اب بے لاگ باتیں کرتے ہیں اسٹریٹ اوے. سیٹھی صاحب، پاکستان کیا چاہتا ہے؟ کس طرح کی حکومت جو ہے افغانستان میں؟ پاکستان کی توقعات کیا ہیں؟ کیا وہ صرف طالبان کی حکومت یا ایک براڈ بیسڈ حکومت جس کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کیجئے. آپ کا کیا انفارمیشن اور انالیسز، تجزیہ کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے، ابھی تک تو پاکستان یہ کہتا رہا کہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ چاہیے وہاں. جو بات نہیں کہتا رہا وہ یہ ہے کہ براڈ بیس ضرور ہو مگر ڈومینیٹڈ بائی طالبان، اور ہمارے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، دوستانہ ہونے چاہیے. ہم ایسی حکومت وہاں نہیں چاہتے جو کہ ہمارے ساتھ ہاسٹائل ہو یا فرینڈلی نہ ہو.
اس کا یہ مطلب ہے کہ ناردرن الائنس اور وہ جو باقی وار لارڈس تھے، جو سیکولر اور وہ فورسز تھی جو پرو امریکن فورسز تھیں، وہ ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ پھر سے واپس آ جائیں، بیکاز وہ ہاسٹائل تھیں ٹو پاکستان، جن کا تعلق اشرف غنی صاحب کے ساتھ تھا وغیرہ. اور اسی طریقے کے ساتھ اس سے پہلے اشرف غنی سے پہلے بھی جو صدر بنے ہیں وہاں رہے ہیں، ان سے بھی وہ بھی پرو انڈیا تھے اور وہ بھی پرو اینٹی پاکستان تھے. تو اس لیے یہ یہی چاہیں گے کہ طالبان ڈومینیٹڈ گورنمنٹ، مگر اس کے اندر جس حد تک لوگوں کو ساتھ لیا جا سکتا ہے لے لیا جائے، اور جتنی براڈ بیسڈ ہو وہ ٹھیک ہے، مگر طالبان وہ چلائیں گے. اور وہ حکومت جو ہے طالبان کے ساتھ، کیونکہ ہمارے اچھے رشتے ہیں، تو اس لیے ہمیں وہی حکومت تسلیم ہوگی. مگر یہ کہنا ضروری ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی کہ جی ہم براڈ بیسڈ حکومت چاہتے ہیں. اب براڈ بیسڈ حکومت بہت قسم کی بن سکتی ہیں، اور تو وہ براڈ بیسڈ ہی ہوگی، مگر ڈومینیٹڈ بائی طالبان. جو ریئل لیورز آف پاور ہیں اور ڈیسیژن میکنگ ہیں، they will be with the طالبان. جی دے ول بی ود طالبان. لیکن اس کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیٹھی صاحب ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے انلائٹن کیجئے. ہماری جو آڈینس بھی ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جو کیا پاکستان اس پوزیشن میں بہت مغرب میں خصوصاً یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا بہت بے پناہ اثر ہے، انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے پاکستان ان کو لائے، ایک ٹیبل پر لائے کہ وہ ایک انکلوسیو حکومت بنائیں اور لوگوں کو بھی شامل کریں. کیا پاکستان کا اتنا انفلوئنس ہے نمبر ایک، اور کیا پاکستان پریشرائز کرے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پریشرائز کرے گی طالبان کو ان تمام اہداف کو یا آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے میں؟ دیکھیے، سب سے پہلا قدم تو یہ ہوگا کہ جب جیسی بھی حکومت بنتی ہے اس کو تسلیم کیا جائے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جرمنی کی چانسلر نے فون کیا پرائم منسٹر صاحب کو، عمران خان صاحب کو، ٹرکی والے فون کر رہے ہیں، یو کے والے فون کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا فون کر کے کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کو؟ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اور تسلیم کر لیں، ریکگنائز کر لیں اس حکومت کو. بالکل کوئی ریکگنیشن نہیں کرنی. ہم سب ملیں گے، بیٹھیں گے، دیکھیں گے کس قسم کی حکومت بننے جا رہی ہے. ہماری اپروول کے ساتھ وہ حکومت بنے گی جس کے اندر سب ریپرزینٹڈ ہوں گے، اور جو ہماری شرائط ہیں وہ بھی پوری ہوں گی. اگر ایسے نہیں ہوگا تو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے. اچھا، وہ ریکگنیشن کی جو بات ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ آگے جا کے جو کچھ ہونا ہے وہ ریکگنیشن کے ساتھ ہی ہونا ہے. تو یہ پاکستان اس بات کو سمجھتا بھی ہے اور احساس بھی ہے. تو اس لیے انہوں نے یہی ایشورنس دی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اس کوئی جلدی ریکگنیشن نہیں کریں گے. ایسے نہیں ہوگا جیسے 1997 میں ہوا تھا کہ جناب وہ جس دن کابل گرا اسی دن نواز شریف صاحب سینٹرل ایشیا میں تھے، اور ہماری آہستہ سے ایک صاحب چلے گئے فارن منسٹر کے پاس، اور جو گوہر ایوب صاحب تھے، اور ان کو جا کے کہا ابھی فوراً آپ اناؤنس کریں ریکگنیشن. اور انہوں نے پھر پرائم منسٹر سے بھی اجازت کیا لینی تھی جب وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے کہ چلو ریکگنائز کرو. تو انہوں نے ریکگنائز کر دی. نواز شریف صاحب کو بعد میں پتہ چلا، اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ ہوا. تو پھر ظاہر ہے پھر کیا ہو سکتا تھا. تو وہ اس قسم کی اب صورتحال نہیں ہے کہ آپ جا کے ڈی فیکٹو ریکگنیشن کر دیں.